الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آقا پڑھ لے الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، میزبان محفل جناب محترم مدثر حسین صاحب، جناب محترم مظہر حسین صاحب اور ان کے والد گرامی، دیگر عزیز و اقربا جنہوں نے شادی کے موقع پر محفل ذکر حبیب کا انعقاد کیا ہے، جناب محترم مظہر حسین صاحب کی مہندی کے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ نے علماء کرام کے خطابات بھی سنے، جوش خطابت بھی دیکھے آپ نے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے نکات بھی سماعت فرمائے. لیکن ہمارے سنیوں میں نا یہ المیہ بن چکا ہے کہ جو مقرر باہر سے بلایا جائے اسے اس وقت ٹائم دیا جائے جب سارے سو جائے، سستی پڑ جائے اس کو اس وقت ٹائم دے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مین مقرر ہے اس کو اس وقت ٹائم دیا جائے جب حشاش. آپ خوش بیٹھے انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، اور میرے ساتھ محترم مقام محمد عامر شہزاد صاحب آوان جنہوں نے مجھے حکم فرمایا تو حاضر ہوا، اور محترم مقام حضرت امام حاجی محمد اشفاق صاحب وہ تشریف لائے، اور مجھ سے پہلے علماء کرام خیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. جتنے بھی علماء ہیں اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے، ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. باتیں ہوں گی انشاءاللہ محبت کی، اور امید ہے کہ آپ محبت کے ساتھ یہ سب سماعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت کا کلام سے میں آغاز کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے
مکینوں مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے آقا سیدی یا رسول اللہ یہ جو والا حضرت نے لکھا ہے یہ لبیک والوں کو مبارک دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے یہ کوئی سننے کا انداز نہیں ہے یار یہ ہاتھ اٹھا لے یہ نکال لیں اپنے گوڑے ہیں تو ہاتھ چکھ لو سبحان اللہ یہ بھی نہیں سنی تھا ذرا سبحان اللہ کو ذرا سارے آپ بھی بول رہے ہیں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں کو تنگ نہیں کرتا ہوتا لیکن کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے توجہ سے اس بات فرمائیں گے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و صفر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ حکم رواں تمہارے لیے اگر آپ تازہ دم بیٹھے ہیں تو شعر سنے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالات کل امامات کل سیادات کل امارات کل ولایات کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
عقیدے کی بات ہے سماعت فرمائیں گے کہ نا روح امین، میرے نوجوان بھائی سنیں نا روح امین، نا عرش بری، نا لوح مبین، کہیں بھی نہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل سے نہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ وہ عرش بری کو پتہ ہے، نہ وہ جبریل امین کو پتہ ہے، نہ وہ لوح مبین کو پتہ ہے جو اللہ نے راز کی باتیں آپ سے کی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ معزز سامعین کرام، بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صاحب بات کر رہے تھے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ غلام اکبر فریدی صاحب یہ تاثیر کی بات کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کاش کہ میرے بابے کا بھی نام لے لیں، لیکن وہ تو ایک چل رہا تھا سلسلہ میرے ذہن میں تھا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہے، نام کیا لینا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو سارے بزرگوں کو وہ اصال ثواب کرتے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا نام بھول جاتا، ذہن میں نہ رہے۔ لیکن ایک دن کسی نے یاد کروایا کہ بھائی علامہ صاحب کو بھی اصال ثواب کا رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب سب سے پہلے علامہ صاحب کا نام لینا، تو کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد ان بزرگوں کو خواب آیا، کرما والے یہ سید نبیر الرحمان شاہ صاحب بھی، اور وہ ساتھ کھڑے ہیں روضہ رسول پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بابا جی اپنے دونوں پاؤں پہ روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، اور آپ زائرین جب زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ آگے آقا تشریف فرما ہے، اور وہاں مین جو راستہ ہے اس پہ ڈیوٹی علامہ صاحب کی ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں آپ کو اجازت ہے گزر جائیں، دوسرا آتا فرماتے پیچھے ہٹ جائے، آپ کو اجازت نہیں، آپ چلے جائیں۔ پھر آتا ہے آپ فرمایا آپ کو اجازت ہے، پھر ایک آتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ کہتے ہیں حضور یہ آپ تو ویل چیئر پہ ہوا کرتے تھے، تو آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جو اصال ثواب کرتے ہو نا، انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا۔ ایک تو یہ فرمایا، انہوں نے کہا حضور آپ یہاں، آپ کی ڈیوٹی ادھر لگی ہے، ایک کو تھوڑی سی کم کریں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی ادھر لگی ہے۔ فرمایا کہ جب میرا وصال ہوا نا تو تاجدار کائنات نے میری ڈیوٹی روضہ رسول پہ لگا دی ہے کہ اب خادم حسین رضوی جس کو تو اجازت دے گا وہی ادھر آئے گا، جس کو پھیر دے گا وہ چلا جائے گا۔ یہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور میں نے یہ بات آزمائی، یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ کے لاکھوں اختلاف کر سکتے ہیں، اس وقت 7 ارب دنیا ہے، 7 ارب دنیا، اس 7 ارب میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ یہاں تو خدا کو نہیں مانتے، رسول کائنات کو نہیں مانتے، اگر کوئی علامہ صاحب سے اختلاف کر لے گا یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ اختلاف تو بندہ تو اپنے رب پہ راضی نہیں ہے کہ اگر کوئی علامہ صاحب کا نام لے کر کہے گا کہ وہ ایسے تھے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے مزاج ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آج میں ادھر کہہ کے جا رہا ہوں، اگر کسی کا کام نہ ہو تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے گریبان میں تصور کر کے علامہ صاحب کے مزار کا اگر تمہارا مشکل کام نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لے۔ رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار۔ ایک آپ کی عام شخصیت تو نہیں نا، آپ مجدد وقت ہیں، اور مجدد کون ہوتا ہے؟
مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی نئی تجدید کرتا ہے. جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے ان کی جو روح ہے اس کے اوپر غبار چڑھ رہا ہو اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور پڑ رہی ہو، ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے. اور وہ مجدد کیا کرتا ہے؟ مجدد آ کر توحید بیان نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھ لیں، مجدد جو ہے وہ آ کر عشق مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے. آج سے 100 سال پہلے مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے لوگوں کے دلوں کے اندر جب مسلک دیوبند لوگوں کے دلوں میں روح محمد نکال رہے تھے تو اللہ نے ایک مجدد بھیجا جس کا نام احمد رضا تھا. تو اس مجدد نے کیا کیا؟ اپنے نافیہ کلام کے ساتھ اور قرآن مجید کے تراجم کے ساتھ عشق و محبت کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا پیغام دے کر لوگوں کے دلوں میں شمع مصطفیٰ کو اجاگر کیا. اور اعلیٰ حضرت کا جو وصال ہوا وہ 1921 میں ہوا. توجہ فرمائیں گے، 1921 میں ہوا. علامہ صاحب کا وصال کب ہوا؟ بولو صاحب 2021 میں. ادھر وصال ہوا 1921 میں، ادھر وصال ہوا 2021 میں. اگر کوئی کمو 1 سال 2 سال کا فرق بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر مجدد بھیجا اور اس مجدد کا نام ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے لبیک کے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ معمول فرمایا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ بندہ صدر بھی نہیں ہے، بندہ وزارت عظمیٰ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وزیر کا بیٹا بھی نہیں ہے، وزیر اعظم کا پتر بھی نہیں ہے، جاگیردار بھی نہیں ہے، اور کوئی پارلیمنٹ کا سینیٹر بھی نہیں ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، خود ویل چیئر بھی نہیں چلا سکتا، خود چل بھی نہیں سکتا، ویل چیئر بھی شاگرد چلا رہا ہے. لیکن جب وہ نعرہ لگاتا ہے تو کفر بھی کانپ رہا ہے، سبحان اللہ، امریکہ بھی کانپ رہا ہے، فرانس بھی کانپ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ علامہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جسم سلامت ہو نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، شرط تو یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جب بندے کا ایمان سلامت ہو جائے بندہ پھر ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو. اگر کسی کو یہ بات سمجھنا ہے، چونکہ ہر پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوگا یہاں، میں کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کہے نا جی علامہ خادم صاحب رضوی سے کفر کیسے کامتا ہے تو اپنی آئی ڈی کھولے، علامہ صاحب کی تصویر لگا دیں. سبحان اللہ، مشاہدے کی بات، علامہ صاحب کی تصویر لگا دیں، چند منٹوں کے بعد تمہیں میسج آ جائے گا. وہ کہیں گے یہ ہماری کمیونٹی کے خلاف ہے، یہ تصویر دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ ہماری کمیونٹی کے خلاف ہے. یہ تمہاری کمیونٹی کو کیا ہوا؟ یہ تو بابا دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کی تصویر لگ بھی جائے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی تصویر سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہو؟ ابھی جن کا غلام خادم حسین جو ہے اس کی تصویر سے فرانس بھی ڈرے. تو جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو کفر بھی کانپتا ہے. یہی تو اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور اقبال نے کہا تھا یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش کہنو کہندے نے بھلا؟ یہ لبیک والے جڑے بیٹھے نا نوجوان،
انہاں نو کرو روٹی لبے نہ لبے، ابا جی پیسے دین نہ دین، سعد رضوی صاحب دا پیغام آجے نا، آج دھرنا دینا ختم نبوت دا معاملہ ہے، یہ اپنے ایک سوٹ شاپر چھپاندے نے، اما نو تے باپ نو کہتے جی السلام علیکم، کدھر چلا جی میں لاہور نو جا رہے ہیں، کیوں؟ ختم نبوت دا معاملہ آ گیا، ناموس رسالت دا معاملہ آ گیا۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کیا بات، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ جو جان قربان کرتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ بابر نگر سے یہ پیدل بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو جذبہ ایسا ہے کہ نوجوان 15-16 سال کا ہو، وہ گھر سے اجازت لے کر پیدل چلتا ہے علامہ صاحب کے مزار کا دیدار کرنے کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں، انگریز کہتا ہے فاقہ کش کنوں کہنے نے، فاقہ کش انہوں کہنے نے، وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے نے، صبح شام انہوں کھانا بھی ملدا یا نہیں۔ فاقہ کش، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو پینٹ شرٹ والے، ٹائی والے، جو بینچوں پہ پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کبھی دانش سکول میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھنے والوں سے انگریز نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے یہ فاقہ کش سے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ فاقہ کش، یہ جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کالا کالا نبیوں پڑھتا ہے، ڈر سے لگتا ہے۔ جب یہ ہم سے لے کر وہ ناس تک قرآن پڑھتا ہے، ڈر سے لگتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا تمہیں ہر مولوی سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جس کے اندر روح محمد ہے ڈر سے لگتا ہے۔ اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جب ان کا پروگرام سیٹ ہو گیا، جب انہوں نے قادیانی کو بلا کر اس کو نبوت کا دعویٰ کرا دیا، جب جرمنی سے لے کر یورپ تک تھے قادیانیوں کو سب اختیارات دے دیے، جب نوجوانوں کے دلوں سے روح محمد نکالنے کا بندوبست کیا جا رہا تھا، جب پیر اپنے خانقاہوں کو بچا رہے تھے، جب مولوی اپنے مدارس بچا رہے تھے، جب امام اپنا منبر بچا رہا تھا، جب خطیب اپنی خطابت بچا رہا تھا، جب عالم دین اپنی تقریر اور اپنی یہ روزی روٹی بچا رہا تھا، جب سارے خانقاہوں میں چھپ گئے، اللہ نے ایک ویل چیئر بابے کو بھیج دیا، اس نے کام لینا تھا اور روح محمد زندہ کرنے کے لیے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، علامہ خادم حسین رضوی کو آئیے، جب 57 اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش رہے، جب وزیر اعظم بھی بات کرتا ڈرتا تھا کہ اگر میں نے فرانس کے خاکوں کی بات کی کہیں میری وزارت عظمیٰ میں چلی جائے، جب کسی کا بادشاہ ڈر رہا تھا کہیں میری اکنامکس کا معاملہ ختم نہ ہو جائے، کہیں میرے ملک پہ ایک بم نہ ڈال پھینک دیا جائے، جب 57 اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش تھے، جب سیاسی پارٹیوں کے لیڈر خاموش تھے، جب پیر اپنی خانقاہوں میں چھپ گئے، اقبال یہاں بول پڑا۔ اقبال نے کہا کہ یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیامت آیا۔ تمہیں کہا کہ مولانا صاحب ختم نبوت پہ تیری ضرورت ہے، تو نے کہا کہ میں نے نماز پڑھانی ہے۔ اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو نے سمجھا کہ میں نے جو 2 رکعت کی نماز پڑھا اور میں نے جو خطابت کر لی اور میں نے ربیع الاول کے میلاد منا لیے، اقبال کہتے ہیں تو نے کیا سمجھا کہ اسلام آزاد ہے؟ جب ہر کوئی اپنا آپ بچا رہا تھا تو ایک ویل چیئر والا فیض آباد کی طرف جا رہا تھا، اور وہاں بیٹھ کر جب علامہ خادم حسین رضوی نے لبیک کا نعرہ لگایا اور نون لیگ کا وزیر داخلہ حسن اقبال کہتا ہے امریکہ کے کونسلیٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے سفیر سے 30 منٹ ملاقات ہوئی، 25 منٹ وہ یہ پوچھتے رہے یہ ویل چیئر والے بابے کا تعارف کیا ہے؟ رضوی تیرے نور سے، رضوی تیرے نور سے، وہ یہ پوچھتے رہے کہ یہ بابا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟
اس کے پاس پیسہ، یہ کہتا کیا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے ذرا ٹرانسلیشن تو کرو اس کی تقریروں کا، جو بائیڈن کہتا ہے سناؤ تو صحیح۔ طیب الرحمان نے بھی کہا خادم رضوی کی تصویر جو ہے نا تقریریں، یہ ٹرانسلیشن کر کے مجھے سناؤ تو صحیح۔ آسن اقبال کہتا، ہم نے جواب دیا یہ بابا کچھ نہیں کہتا، بس بابا ایک ہی بات کرتا ہے کہ محمد سے وفا کر جاؤ، محمد سے وفا کر جاؤ، بس یہی کہتا ہے۔ اور جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نا، پتہ ہے کیسے جان آتی ہے؟ روح کام جاتی ہے، جسم کام جاتے ہیں۔ اور آج کئی لوگ کہتے ہیں یہ شاید نعرہ بند ہو جائے گا، اور بند کرنے والوں نے فورس شیڈول بھی لگا، مجھ پر بھی فورس شیڈول لگا۔ میں 105 دن جیل میں رہا، مجھ پر فورس شیڈول بھی لگا۔ میں نے حلقہ 168 کا ایمنڈے کا الیکشن لڑا نا، تو جب فورس شیڈول لگا تو واللہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، جب ایجنسیز میرے سامنے بیٹھ کے میرے کاغذات فل کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ کی زندگی تو گئی، یہ فورس شیڈول ہے، آپ تو ہماری اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا کہ بابا جی فرماندے سی جنہ مالکاں دا تسی کم کر دے ہو تے نہیں دیکھ رہے، ساڑھے مالک دیکھ رہے ہیں۔ میں کہا جب گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوا چلے گی نا، یہ فورس شیڈول ٹوٹ جائیں گے، یہ کل عدم جو کچھ تم نے لگایا یہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ اور پھر دیکھ لیں کہ وہ جو فورس شیڈول لگانے والے تھے اور جو تنظیم کو کل عدم کرنے والے تھے، آج وہ کینسر کے ہسپتال میں ٹانگ لمبی کرتے ہیں، آج وہ خود ویل چیئر پہ بیٹھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آ گیا، اگر ہو تو اس ذوق میں پڑھ دیں۔ تیرے در سے جو یار تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پڑھ لو در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میں گدا ہوں اس گلی کا کہ جس میں مانگتے تاجدار۔ میں گدا ہوں اس گلی کا کہ جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تم نے کیا سمجھا کہ ان پہ فورس شیڈول لگائیں گے تو ان کے مالک دیکھ نہیں رہے؟ اور اگر آپ نے یہ سنا ہے علماء سے تو ذوق کے لیے دہرا دوں، جی جی، مہر منیر کے اندر وہ الفاظ وہ آج بھی کوٹ کیے گئے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہے،
جب مناظرہ ہوا نا تو دیوبندیوں نے، اہل تشیع نے اور غیر مقلدین وہابیوں نے جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے لاہور میں سر جوڑ لیے کہ اس کے ساتھ مناظرہ کون کرے گا۔ بالآخر نام آیا حسنی حسینی سید کا، غوث پاک کی جو نسل سے ہے تاجدار گولڑا کا نام آیا۔ فرمایا کہ گولڑا کے تاجدار کو خط لکھے کہ وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرے۔ بہرحال آپ لاہور میں آئے، جب گڑی شاہو ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو 2000 علماء مشائخ نے آپ کا استقبال کیا۔ اس استقبال کی صورت میں بادشاہی مسجد میں پہنچے، مناظرین آ گئے، قادیانی بھی آ گئے، ٹیبل پڑا ہوا تھا، چیئر پڑی، 2000 علماء مشائخ تھے، آپ عوام الناس کا جمع غفیر تھا، دل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ لاہور کی سرزمین پر آج بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہے، اس قادیانی جھوٹا نبوت کا دعوے دار کہنے لگا پیر مہر علی تو نے مناظرہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ فقیر نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر ایسا کرو، تم اپنی کتاب آگ میں ڈالو، ہم اپنی کتاب آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کو کیمیکل لگا کے لائے ہوئے، کچھ مسالہ جات جس کو آگ نہیں جلاتی۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا یہ ہماری کتاب قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، ہم اس کو آگ میں نہیں ڈال سکتے، تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، میں محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تو آگے غلام ہوں، چل آگ جلاتے ہیں، تو بھی چھلانگ لگا میں بھی لگاتا ہوں، جو بچ گیا وہ سچا ہوگا، جو جل گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ وہ اس بات سے بھاگ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا جی ٹیبل پڑا، چلو دلائل دیتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ تو بھی قرآن کی آیت پڑھے میں بھی قرآن کی آیت پڑھوں، مناظرہ ایسا نہیں کریں گے، تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا، جس کا قلم خود بخود شان محمد لکھے وہ سچا ہوگا۔ اس سے بھی بھاگا۔ پھر تاجدار گولڑا روایات میں آتا ہے کہ آپ کی زلفوں کے بال کھڑے ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک کے بال ایکٹیو ہو گئے۔ آپ نے 2000 علماء مشائخ کی موجودگی میں کہا چلو قادیانی اس قبرستان میں چلتے ہیں، تو بھی مردہ زندہ کر تو میں بھی مردہ زندہ کر۔ جب یہ بات کی نا تو وہ قادیانی سوچ بچار میں پڑ گیا۔ اتنے میں آپ کا خلیفہ آپ کے قریب آیا، اس نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا، میرے منیر اٹھا کے دیکھیے، آپ کی لکھی جانے والی سوانح حیات میں یہ آپ کے الفاظ لکھے۔ اس نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے جب میں نے یہ دعویٰ کیا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے ایسی کر دیا، میں نے بغیر سوچے سمجھے دعویٰ کر دیا، کچھ طاقت ہے تو دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا حضور اگر یہ چلا ہی گیا، اگر یہ اٹھ گیا کہ چلو قبرستان میں مردہ زندہ کرو تو پھر بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھو میرے محمد بھی سامنے آئے، فرمایا میرے محمد کھڑے ہیں، اور فرمایا پیر مہر علی کہہ دے جو کہنا ہے، تیری پشت پہ محمد کھڑا ہے، تیری پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہے۔ اس وقت تاجدار گولڑا نے آج بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہے، بباغ ڈول رہا تھا، جو ختم نبوت کا ناموس رسالت کا سپاہی ہوگا اس کی پشت پہ ہاتھ محمد عربی کا ہوگا۔ آج ان 4 شیڈول لگانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہی منبر موجود ہیں اور وہی علماء موجود ہیں، اور ہماری خطابتیں بھی جاری ہیں، رسول اللہ کے دین کی تبلیغ بھی جاری ہے۔ اگر کچھ ہوا ہے تو تمہیں ہوا ہے، یہ ایسے بھی ہوا ہے، ایسے گولیاں نہیں لگتی جیسے تمہیں لگی، گولیوں کے زخم دیکھنے ہیں تو ہمارے غلاموں کے دیکھو، گولیوں کے زخم دیکھنے ہیں نا تو لبیک والوں کے دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ گولی نیچے سے جا رہی ہے اور ایک کے رخسار کو بوسہ دے کے کہتی ہے خان صاحب تمہارے قدموں کو چوم لو۔ یہ گولیاں ایسے چلتی ہیں، رخسار کو چھو کر گزر گئی اور پھر وہاں پٹی لگی ہے، گولی لگے تو سر پھاڑ کے رکھ دے، اور جناب وہ رخسار سے ہو کر تمہارے قدموں میں گر گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی غصہ نہ کرے تو گل کر دیے جی، انہیں آکھیا بھی تو ایک
مزاحیہ آپس گل کر رہے انہیں کہ گولی دماغ چ ماری دی ہے تے تو اودیاں لتاں چ ماری ہے گٹیاں چ ماری انہیں کہا جی دماغ تے تاں ماردا عقل ہی گٹیاں چ تے گٹیاں چ انہیں کہا دماغ تے تاں ماری ہے جی عقل دماغ چ ہوے جدوں دماغ عقل ہی گٹیاں چ ہے. اور یہ یونانی فلسفہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں. یہ ان فلسفوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. اور جب زخم دکھائے جاتے ہیں نا تو زخم یوں نہیں دکھائے جاتے, زخم تو پھر دنیا دیکھتی ہے. یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا یہ رب تمہاری دیکھ رہا ہے, یہ تمہارا جھوٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ عنقریب ایک دن قوم کے سامنے آنے والا ہے. اور ابھی تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو ذلت و رسوائی کا آغاز ہوا ہے. اور تم نے کیا سمجھا کہ ایک مجدد وقت کو تم جیلوں میں ڈال کر تم سکھی اور چین سے. یہ بات یاد رکھیں, اس سال 2 صدر پاکستان کے فوت ہوئے. تاریخ بھی پڑھا کرو, میں تو اکثر یہ مطالعہ کرتا ہوں. 2 صدر فوت ہوئے. ایک کراچی میں, اس صدر کا نام ہے ممنون حسین. یہ پتہ کون تھا؟ یہ ممنون حسین کرونا سے یہ مرا ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے ممتاز حسین قادری کی اپیل گئی تھی اس کے پاس کہ پھانسی کی سزا مؤخر کی جائے. اس نے اس وقت قلم سے سائن کیے تھے, سرخ قلم سے. اس نے کہا ممنون حسین پھانسی کو برقرار رکھے گا, اس کی اپیل مسترد کرتے ہیں. لیکن جب یہ دنیا سے گیا مرا, بندے 5 سے 6 شامل تھے جنازے میں. اگر یقین نہ تو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیے, اس کا بیٹا بھی شامل نہیں ہوا, بھائی بھی شامل نہیں ہوا. مدرسے کے علماء بلا کے لائے, انہوں نے غسل دیا, اور چند اس کے گاڑیوں کے جو ڈرائیور اور نوکر تھے انہوں نے جنازہ پڑھا. اور چند ماہ بعد دوسرا پاکستان کا صدر اس دنیا سے گیا ہے. اس کا نام تھا محمد رفیق تارڑ. یہ اس وقت صدر تھا جب جنرل مشرف نے ماشاء اللہ لگایا. یہ دنیا سے گیا ہے تو 100 سے 150 بندہ لاہور میں اس کی جنازے میں شامل تھا. سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے. اور اسی سال وزیر داخلہ فوت ہوا جس کا نام تھا رحمان ملک. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے, یہ وہ وزیر داخلہ تھا, یہ حکم کرتا تھا, قانون بنتا تھا. یہ وہ صدور تھے, آرڈر جاری کرتے تھے تو آئین بنتا تھا. لیکن رب نے فرمایا کہ تم نے میرے امتیوں کے ساتھ اور نبی کے غلاموں کے ساتھ جو کیا ہے تو جانے والوں ان کا انجام بھی دیتا, دنیا والوں کو ان کا انجام بھی دکھایا. پاکستان کے 2 صدر گئے تو جنازے میں شامل ہونے کے لیے بندے نہیں ملے. تو نہ وہ صدر ہے, نہ وہ وزیر اعظم ہے, نہ کوئی وزارت ہے, نہ جاگیردار کا پتر ہے, نہ کسی پیر کا پتر ہے. ایک ویل چیئر والے بابے کا جنازہ بھی دیکھا ہے. اس جنازے میں اگر خوش قسمت ہے جو لوگ شامل ہوئے. ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے جنازے میں, میرے پیر صاحب بھی گئے تھے, میں نے فون کیا جی آپ کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں ناصر باغ میں. ناصر باغ داتا صاحب سے بھی ادھر ہے. اور اگر آپ لاہور کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس جنازے میں لاکھوں لوگ شامل تھے. وہ امام محمد کے حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد, ان کا جب جنازہ اٹھانا تو 6 لاکھ بندہ شامل تھا جنازے. یہودیوں کی بستی کے قریب سے گزرا تو وہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, بچے بوڑھے سارے. انہوں نے کہا یہ کتنا عظیم شخص ہے, کس کا جنازہ ہے؟ ان کے پادری نے کہا کہ یہ امام محمد, یہ امام اعظم کا شاگرد ہے, اس کا نام امام محمد ہے, یہ اس کا جنازہ ہے. ان کا ایک بوڑھا بولا یہ تو مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا عالم ہے, ان کا بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر ساری بستی مسلمان ہو گئی. اور جب بابا جی کا جنازہ اٹھانا, ہم تو اور تناظر میں دیکھتے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے تناظر میں دیکھتا ہے. ہمارے ایک مذہبی سکالرز رہتے ہیں امریکہ میں, انہوں نے اس دن ٹویٹ کیا کہ میں نے ہزاروں تفسیریں اور لاکھوں میں نے آیات تفسیروں کی پڑھی ہے اور ان کو کھنگالا ہے تفسیروں کو علماء کی
احادیث میں، اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہو تو مرار پاکستان میں جنازہ دیکھ رہا ہوں، اور اگر کسی نے ورفعنا لک ذکرک پہ تقریر کرنی ہے، آج تک لوگوں نے لکھا ہوا سکولوں میں دیواروں پہ پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لکھا ہوا پڑھا نا، کبھی عملی مظاہرہ بھی دیکھا ہے؟ اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس وقت بابا جی کا تذکرہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بابا ہے جس نے محمد سے وفا کی، آؤ دیکھو۔ پھر اپنے بھی کیمرے لگا کے بیٹھے ہیں، غیر بھی کیمرے لگا کے بیٹھے ہیں، ہندوستان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یورپ بھی دیکھتا ہے، دنیا میں پاکستان کے ادارے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہ ایک سچے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ذرا ذوق پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، ایک عاشق میں، ایک عالم میں، ایک محدث میں، ایک پیر میں، ایک غوث میں، ایک قطب میں، ایک اوتاد میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سلطان العارفین بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی غوث قطب سبورے اورے تے عاشق جان اگرے جس منزل لو عاشق پہنچے ات غوث نہ پاون پھرے عشق ہے اور یہ عاشقوں کے مقام ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی جو ہے، آپ کیا ہیں؟ مجدد وقت ہے۔ یہ صرف آپ کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، امیر المجاہدین کہا جاتا ہے، یہ تو آپ کے القابات ہیں نا، لیکن حقیقت میں آپ اس دور کے مجدد ہیں اور مجدد وقت ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ آپ کو مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، اور آپ کو شاید آپ نے یہ ہسٹری دیکھی ہو ابھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آقا مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تو اکثر یمن کی طرف چہرہ کر کے آقا بیٹھتے، یمن کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یمن کی طرف آپ چہرہ کر کے بیٹھتے ہو، تو میرے آقا کبھی دل جوئی کے لیے فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ تشریف فرماتے، میرے آقا نے فرمایا سعد بن عبادہ کے یہاں ننہال رہتے ہیں، میں اس لیے اس طرف چہرہ کر لیتا ہوں، لیکن صحابہ نے اصرار کیا یا رسول اللہ اس میں کوئی راز ہے، آپ اکثر چہرہ ادھر فرماتے ہو۔ میرے آقا فرماتے ادھر سے میرے غلاموں کی خوشبو آتی ہے مجھے، اور وہ خوشبو کیا ہے؟ واللہ ہے وہ کیا خوشبو ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول آپ نے انہوں نے بھی منایا، انہوں نے اپنے ٹینکوں پہ، توپوں کے اوپر، انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے جدید اسلحہ تھے ان کے اوپر، اپنی گاڑیوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کے پرچم لگائے ہوئے، اور ان کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ مہمان خصوصی تھا، اس کے گلے میں سبز رنگ کا رومال ہے اور اس کے دائیں طرف لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ، اور پیچھے بینر لگا ہوا ہے وہاں لکھا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ولادت مصطفیٰ کا جلسہ ہے،
اور مونوگرام اس کا لبیک یا رسول اللہ ہے. ہر فوجی جہاں کھڑا ہے وہ مورچوں میں، وہ ٹینکوں پہ موجود ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اس دن ہمارے امیر محترم علامہ سعد رضوی صاحب نے اسی دن یہ ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بند کرانے والوں، ہمارا نعرہ 3 براعظموں تک پہنچ چکا ہے. سبحان اللہ. ہمارا نظریہ 3 براعظموں تک پہنچ چکا ہے. اگر ہندوستان کی سرزمین سے لے لیں، عرب کی سرزمین تک، یورپ کی سرزمین تک، ہر کوئی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، اور یہ نعرہ اب بند ہونے والا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے ہر پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوگا، میں بات ایسی نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں آپ کی دل آزاری نہ ہو جائے، لیکن جو بلے کے نعرے لگاتا ہے وہ کس کو خوش کرنے کے لیے لگاتا ہے؟ عمران خان بھی بڑی دور کی بات ہے. اصل گل پتہ کی ہے، جس وقت الیکشن جلدے نا نمبردار صاحب کونسل صاحب موجود ہوندے نے تے اے جڑے ساڈے لوگ نے نا وہ نعرے لاندے نے نمبردار صاحب کو خوش کرنے واسطے. تو ایک نمبردار ہے، اس نے پورا پنڈ بیچ دیا ہوتا ہے. وہ کیا جی میں نے جی اپنا وہ باجوہ صاحب سے کہتا ہے، چیمہ صاحب سے کہتا ہے، فلان سے کہتا ہے، جی میں نے اب لالے کا صاحب سے کہتا ہے، جو بھی وہاں ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ پورا پنڈ میرا جی، یہ میں پولنگ اسٹیشن ون کر کے دوں گا. اور ہمارے لوگ کو شیر کے نعرے لگاتا ہے، بلے کے نعرے. اگر شیر کے نعرے لگا رہا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے مقامی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے. وہ جاتا ہے پھر گاڑی میں بیٹھ کر اگلے دن ڈیرے پہ، جناب والا میں نے پولنگ اسٹیشن ون کر دیا، میں نے اتنے ووٹ حاصل کر لیے. پھر وہ وہاں نعرے لگاتا ہے. یہ شیر کے نعرے لگاتا ہے، دنیا کے نعرے دنیا میں رہ جائیں گے. اور کوئی بلے کے نعرے لگاتا ہے، بلے کو خوش کرنے کے لیے ناچتے ہیں ڈھولوں پہ، تھاپ پہ. اور یاد رکھیے خوش قسمت ہے وہ لوگ. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ وہ ہے، ووٹ پہ لگائیں گے تو تب بھی ثواب ہے، اگر لگاتے ہوئے مر گئے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بولو تو صحیح، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ جو قبر میں آئیں گے. اور ہمارا ایک چھوٹا سا ابھی لانگ مارچ میں نوجوان تھا، اس کی عمر 12-13 سال تھی. نوجوان وہ ایک صاحب آگے کھڑے تھے اسلحہ لے کر، گورنمنٹ کا نمائندہ تھا. انہوں نے کہا بند کرے لبیک کا نعرہ. اس نے کہا اگر میں لگاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تجھے فائر کر دیا جائے گا. اس نے یہ بٹن کھول، اس نے بٹن کھول کیسے کر دیا؟ اس نے کہا لبیک کے نعرے پہ گولی لگے تو چاہیے کیا؟ اس نے بٹن کھولے، آگے سے فائر لگا، وہ شہید ہو گئے. سنا ہے آپ نے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جو زبان پہ آخری کلمہ ہوگا جب حشر کے دن اٹھے گا وہی جاری ہوگا. یقین جانو جب میں نے یہ واقعہ سنا نا، میں نے کہا واہ میرے ربا تیریاں شانہ. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ مرنا تے ہے یا نا دنیا تے، جب وہ دے گولی لگی تو دی زبان تے لبیک یا رسول اللہ تے میرے آقا فرماتے نے مرتے وقت جڑا کلمہ ہویا تے اٹھے گا وہی کلمہ جاری ہوئے گا. یہ رب دی شان ہے. یہ دا مطلب ہے بھی رب بھی چاہتا حشر والے دن بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگن. اس وقت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور میں ایک بات آپ کو ضمن آگی سمجھا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو 63 سال کی زندگی ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا، اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے ختم نبوت، آپ کے اعلان نبوت تک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، وہ دنیا سے پہلے چلے گئے. اس میں فرعون بھی چلا گیا، نمرود بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، مشرکین بھی، مومن بھی، سب اس دنیا سے چلے گئے. آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ظاہری طور پر آج سے لے کر پھر قیامت تک بڑی توجہ طلب بات ہے، ہم نے بھی تو نہیں دیکھا ہو رہا آقا، سنا ہوا. آپ کے کمالات سنتے ہیں تو گردنیں بھی کٹا دیتے ہیں. آپ کا نام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں. نعت سنتے ہیں تو آنکھیں چھم چھم کر جاتی ہیں. سنا ہے دیکھا تو نہیں. اب قیامت تک ایسے لوگ کمالات بیان کرتے چلے جائیں گے، آقا کو دیکھا نہیں. دلچسپ بات یہ ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کے دن یہ جو لوگ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں وہاں
ٹھیک ہے سارا کچھ منظر ہوگا، لیکن یہ تو نہیں ہے یہ قیامت کا منظر سارا 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا یہ سارا منظر ہی ایسا ہوگا۔ وہ علامہ طارق جمیل صاحب سناتے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکال دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو خود بھی رو پڑتے ہیں، رونا بھی ان کا عجیب ہے۔ آج تک یہ بندہ ختم نبوت پہ نہیں بولا، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بندہ اس کو توفیق نہیں ہو ختم نبوت پہ بولنے کی، نہ نمود سے رسالت کی، یہ صرف یہ عمراء کی وزراء کی تعریفیں کرنے کے لیے ہیں، اور یہ دنیا داری ہے سب کچھ۔ اور اگر کسی نے نہ اپنا نام لیا نہ اپنے نام کا نعرہ لگنے دیا، وہ ہمارے ہی قائد علامہ خادم حسین ندوی صاحب۔ اب کیا دیکھیں، سماعت فرمائیں گے، قیامت کا منظر اگر یوں ہی ہے، حساب و کتاب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر مجھے بتائیے پہلے والوں نے اور بعد والوں نے میرے آقا کے کمالات کیا دیکھے، جی پھر انہوں نے آپ کے جمال کو کیا دیکھا، تو پھر جو کائنات بنانے کا مقصد ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا آئے دنیا سے چلے گئے، آپ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور قیامت کا منظر یہی ہوگا کہ بس ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ یہ قرآن نے بھی بیان کیا، لیکن یہ 50,000 سارا دن جو ایک دن 50,000 سال کا، علامہ فخر الدین امام فخر الدین رازی کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں 40,000 سال گزر جائیں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگی۔ جی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا کتاب لکھتے ہیں 40,000 سال گزر جائیں گے، حساب شروع نہیں ہوگا۔ کتنے رہ جائیں گے باقی؟ 40,000 سال گزر جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا فرماتے سب سے پہلی قبر انور میری شک ہوگی، اور میں جب حشر میں جاؤں گا 70,000 فرشتے میرے دائیں بائیں ہوں گے، جبریل امین قیادت کر رہے ہوں گے۔ جب آقا جائیں گے نا تو حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عرش پر اپنی کرسی کے دائیں طرف سبز رنگ کا حلہ پہنا کر کھڑا کرے، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جب سب لوگ موجود ہوں گے کہ لوگوں ساری دنیا اپنی اپنی طاقت کے مطابق علم کے مطابق میرے محمد کی نعت پڑھو، تعریف کرو، ہر کوئی اپنی اپنی مطابق تعریف کرے گا۔ اور محمد پتہ کس سے کہتے ہیں؟ اللہ یحمد حمدن بعد مرتن، کہ محمد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے لوگ نعت پڑھ لیں گے، تعریف کر لیں گے، اللہ فرمائے گا کہ لوگوں تم نے میرے محمد کی نعت پڑھ لی؟ لوگ کہیں گے پڑھ لی۔ اللہ فرمائے گا پہلے تم نے پڑھی تو میں نے سنی ہے، اب میں اپنے محمد کی تعریف کرتا ہوں تو تم سنو۔ تو یہ بھی تو حشر کا نقشہ ہے نا، یہ بھی تو حشر کا دن ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے، میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں پختہ کر کے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سرات کو دیکھیں گے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ڈر لگے گا، 70,000 سال کی مسافت کا اتنا لمبا وہ پل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، نیچے جہنم ہے آگے جنت ہے، جانا کیسے؟ پاؤں رکھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر۔ وجد پتہ کینوں کہندے نے؟ وجد کہندے نے بھنگڑے ڈال کے جانا، لڑیاں ڈال کے جانا۔ وجد عربی کا لفظ ہے، خوشی سے اچھل کود کے جانا۔ اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے محمد رضا اب ڈر نہیں لگتا، اب کیسے گزرنا ہے؟ فرمایا کہ اب ڈر نہیں لگ رہا، کیوں اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ہے رب سلم صدائے محمد۔ فرماتے ہیں تو انہوں پتا نہیں کہ تاجدار کائنات پل دے کول آ کے کھڑے ہو گئے نے، اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے نے کہ پروردگار میرا امتی گزر لگا ہے تو انہوں ذرا سلامتی دن آپ گزار دیں۔ اور آخر میں یقص کروں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور میدان حشر پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سنتے ہیں لبیک اقبال واسطے خاص لکھنا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
باتیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور عاشق بولے گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بن آئی ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر سارے اختیارات تو اڈے ہی تے تو اڈی رسائی نہ ساڑیاں تو پھر موجہ لگ گئی۔ سب نے سفید محشر میں للکار دیا ہم کو۔ سستی نے تاریخ ہے سبحان اللہ۔ اللہ حضرت نے جو فرمایا لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آج محشر کا دن ہے، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کے پاس جائیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ آج ہمارے پاس نہیں۔ سب نے سفید محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ بے کسوں پڑھ میرے ساتھ ہے، بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اے عشق نبی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ گل سمجھانا بتا، اعلیٰ حضرت فرماندے نے اے عشق نبی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے، کہ یا رسول اللہ تواڈے عشق دے صدقے اسی جہنم دی اگ چوں جل تو سستے ہی چھٹ گئے ہیں۔ جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے۔ رسول اللہ دے غلام وہ صراط تو گزر لگن گے نا، حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جب مومن اور عاشق گزرے گا تو جہنم چیخاں مارے گا، آواز آئے کہ پروردگار انہوں جلدی دے نال گزار دے۔ جدو علامہ صاحب گزر لگے گے نا جہنم کہے گی جلدی دے نال گزار دے۔ اللہ پوچھے گا کیوں؟ فرمایا کہ یہ دے عشق دی اگ میری اگ نو ٹھنڈا کر دے گی، انہوں جلدی دے نال گزار دے۔ سبحان اللہ۔ اے عشق نبی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی قیامت کا منظر ہوگا، وہاں نمرود بھی ہوں گے، وہاں فرعون بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے۔ تو اگر ایسے ہی جہنم میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، تو انہوں نے پھر آقا کے کمالات کیا دیکھے؟ وہ کسی نے کہا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جب تاج اچھالے جائیں، جب تخت گرائے جائیں، دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا، تو وہاں جب آقا آئیں گے تو وہاں پھر یہ فیصلے بھی ہوں گے۔ یہ فیصلے ہونے کہ نہیں؟ یہ فیصلے بھی ہوں گے۔ ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امیر المجاہدین کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ سلمان تسیم بھی ہوگا، ممتاز قادری بھی ہوگا، راج پال بھی ہوگا،
وہاں علم و دین غازی بھی ہوگا. وہاں پھر جب فیصلے ہوں گے تو وہاں پھر عاشق جو ہوگے ان کی شانیں پھر دیکھنے والی ہوں گی. اور آقا کی یہی شانیں ہیں. معزز کرام، اب اس سے آگے جانا تو یہ مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 11:30 کے قریب وقت ہوا چاہتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی میں معذرت چاہتا ہوں. میرا ویسے مزاج تو یہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کی تفسیر میں جاتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں نے یہ موضوع اپنایا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ یہ سفر کر سکیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے. یہ خود پروردگار نے فرمایا. اس آیت کا شان نزول بیان کر کے اجازت چاہوں گا. یہ آیت اس وقت اتری کہ یہودی کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ ایک ٹب کے اندر پانی مختلف رنگ ڈال کر اس بچے کو اس کے اندر یہودی نہلا دیتے. تو نہلانے کے بعد وہ کہتے اس پر یہودیوں کا رنگ چڑھ گیا ہے. عیسائی ان کا اپنا خاص رنگ تھا، وہ اس میں بچے کو نہلاتے چھوٹے سے، وہ کہتے جی اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب نے فرماؤ یہ کیا رنگ ہے، یہ تو دھوپ پڑے تو اڑ جائیں گے، موسم بدلا تو یہ رنگ اڑ جائے گا. صبغۃ اللہ تو رنگ اللہ ہی کا ہے. حضرت ابو العالیہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا محمد، اللہ کا رنگ محمد ہے. اور جس پر محمد کا رنگ چڑھ گیا ہے نا، جس پر محمد کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب وہ رنگ جو ہے وہ جو بھی ہو جائے، سامنے گولی آ جائے، فورچنول آ جائے، کلندم ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جس پر محمد کا رنگ چڑھ گیا اب یہ رنگ اترنے والا ہے. اور مہندی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مہندی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ سرخ رنگ کی وہ کیمیکل لگاتے ہیں، اسے مہندی کہتے ہیں. یہ رنگ چڑھ گیا مہندی کا، دوسرے دن تیسرے دن اتر گیا. تو جو ہمارے مدر بھائی نے یہ رنگ چڑھایا ہے، ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے جو رنگ آپ پر چڑھا ہے بتاؤ یہ اترے گا؟ یہ آپ کے دلوں پہ یہ جو محبت اور عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہے نا، اللہ کرے یہ ساری زندگی چڑھا رہے اور ہمیں جو کچھ سنا ہے یہ آقا کے ساتھ وفا بھی کر جائیں. یار ساری زندگی ہو گئی. ماسٹر صاحب سکول چ ووٹ والے دن نا، الیکشن والے دن ایک سکول دے وچ سائڈ تے پردہ لگیا ہوندا، ماسٹر صاحب تانوں بیلٹ دیندے نے، نار ووٹ دیندے نے. جا کلیا ہو کے نہ نمبردار دیکھ رہا، نہ کونسل، نہ شیر والا، نہ بلے والا. لیکن یاد رکھی یہ وچ نظام مصطفیٰ دا بھی نشان ہے تے او نظام مصطفیٰ والا تینوں دیکھ رہا ہے. میں گل بس عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جیڑا بندہ اس مقام تے کلیاں ہو کے بھی انہوں پتہ ہے کہ اتنے نظام مصطفیٰ والا بھی نشان موجود ہے، قرآن و سنت والے بھی میدان چ موجود ہیں، وہ بھی موجود نہیں. جے اگر اتنے کلیاں ہو کے بھی وہ بندہ اس نظام دے نال وفا نہیں کر سکیا تے انہیں مجمع دے وچ کی کرنا؟ بولو تو صحیح، انہیں مجمع وچ کی کرنا؟ جیڑا بندہ کلیاں ہو کے بھی وفا نہیں کر سکیا تے ایک گل یاد رکھیا جے تسی اتھے کلے ہو کے کچھ نہیں کر سکے نا تے قبر دے وچ بھی کلیاں ہی ہونا. یہ بھی گل یاد رکھیا جی. آج اگر اتھے وفا کر گئے تے پھر قبر دے وچ بھی وفا کرن والے نے موجود ہونا ہے. آج تک کسی مولوی نے گل نہیں کی تھی، کسی مفسر نے گل نہیں کی تھی، یہ گل میرے بابا جی نے کی تھی. لوگ ساری زندگی یہی سناندے رہے نے قبر چ آقا نے آنا ہے تے یہ سوال ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس سامنے کون نے؟ تے اسی کہنا کہ تاجدار کائنات نے. تے فرمانا ہے ساڈے نبی نے، ان کے لیے تو مر کر یہاں پہنچا ہوں. یہ گل اسی کر دینی ہے. تے بابا جی نے جڑی اگلی گل کی کسی نے بھی نہیں. بابا جی نے فرمایا تسی تے پہچان لے تے جی میرے آقا نے فرمایا میں تے تینوں نہیں جاندا، میں تے تینوں نہیں پہچانتا. میری ختم نبوت دا معاملہ تینوں آواز دیتی تو نظر نہیں آیا، میرے خاکے بنائے ناموس رسالت دا معاملہ تو نظر نہیں آیا. تیرے کو ایک پرچی منگی تے اس پرچی دین واسطے تو تیاری بھی کی تھی. میں تے تینوں نہیں جانتا. اگر میرے محمد نے کہتا تے اعلیٰ حضرت بولے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب اگر قبر میں یہ ہو گیا مجھے بتاؤ کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا قبر میں؟ اور جب تاجدار گولڑا قبر میں گئے ہوں گے تو پوچھا گیا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
پیر میر علی یہ کون ہے؟ تو پیر میر علی نے کی فرمایا گا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی تے جدو سوال یہ ہویا ہے گا علامہ اقبال نو، علامہ اقبال ما کنت تقول، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اقبال نے کہا ہوگا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ جب یہ سوال شیخ سعدی سے ہوا ہوگا، شیخ سعدی ما کنت تقول بول کیا کہا کرتا تھا؟ تو شیخ سعدی نے کہا ہوگا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جب یہ سوال امام شرف الدین وسیلی سے ہوا ہوگا، شرف الدین بتا کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہا ہوگا کلہم من رسول اللہ ملتمس، غرفا من البحر اور رشفا من الدیم۔ او فرشتے ہو تسی شرف الدین وسیلی نے پوچھ دے ہو؟ اتھے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سارے در مصطفیٰ تھے، ایک قطرہ لین واسطے کھڑے نا۔ جب یہ سوال عبد الرحمن جامی سے ہوا ہوگا، عبد الرحمن بتا ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا؟ تو عبد الرحمن جامی نے کہا ہوگا دے رحمت کن برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ اور جس وقت یہ سوال میرے امام احمد رضا سے ہوا ہوگا، احمد رضا ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے بری، ہراں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے۔ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ یہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بقیہ جو تقریبات ہیں مظہر صاحب کی ان میں اپنی خصوصی برکت شامل حال فرمائے، اور ماشاءاللہ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کو ٹائم نہیں مل سکا یا جو نعت خواں حضرات کا ٹائم نہیں مل سکا وہ بھی یہ سمجھیں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے سنا، چونکہ وقت کی قلت تھی۔ اللہ تعالیٰ میزبان محفل کی آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سارے دوست کھڑے ہو جائیں، دو شعر سلام کے ہوں گے، اس کے بعد پھر بقیہ